बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज हम जो मसला आपके सामने डिस्कस करना चाहते हैं उसका मौजू है मसला तकदीर। तकदीर के मसले में बहुत से लोग मुख्तलिफ शुबहात में पढ़कर अपने आप को गुमराही के रास्ते पर डाल लेते हैं और उनके जहनों में मुख्तलिफ किस्म के शुकूक व शुबहात पैदा हो जाते हैं। तो आइए हम पहले उन शुबहात की तरफ जाएंगे, उन शुबहात को देखेंगे जो मुख्तलिफ लोगों के जहनों में तकदीर के मुतालिक पैदा होते हैं और उनको गुमराही की तरफ ले जाते हैं। समीन ज़ी वक़ार, एक शुबा तो ये पैदा होता है लोगों के जहनों में कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ तकदीर में लिख दी तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी शख्स का ईमान लाना या ईमान ना लाना ये भी तकदीर में लिख दिया गया। जब ईमान की बात भी तकदीर में लिख दी गई तो गोया के इंसान मजबूर हो गया और उसके इख्तियार ही में नहीं रहा कि वो ईमान लाए या ईमान ना लाए। तो जब इंसान के इख्तियार ही में नहीं है ईमान लाना या ईमान ना लाना, तो फिर शुबा ये पैदा होता है कि किसी भी शख्स को बरोज़े क़यामत ईमान न लाने की वजह से जहन्नम में क्यों डाला जाएगा, जबकि उसकी तकदीर में यही लिखा था। एक मसला यानी एक शुबा समझ आ गया। अब चलते हैं दूसरे शुबे की तरफ। दूसरा शुबा जो लोगों के जहनों में पैदा होता है वो ये है कि जब हर चीज तकदीर के अंदर लिख दी गई और होना उसी तरह है जैसे तकदीर में लिख दिया गया, तो फिर किसी शख्स को नमाज पढ़ने की वजह से या यूं समझ लें कि इबादत करने की वजह से अच्छा कहना और किसी को इबादत न करने की वजह से बुरा कहना ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि इबादत एक आदमी कर रहा है वो भी तकदीर की पैरवी कर रहा है और जो इबादत नहीं कर रहा है वो भी तकदीर की पैरवी कर रहा है। तो दोनों एक क्राइटेरिया में आ गए, दोनों एक सतह पर हैं, दोनों की तकदीरें ऐसी हैं, तो फिर इनको अच्छा और बुरा, मुत्तकी परहेजगार और फासिक या फाजिर कहना बेजा है। अब ये मसला एक शुबा यानी लोगों के जहनों में ये पैदा हो जाता है। और एक शुबा और जो पैदा होता है लोगों के जहनों में वो ये है कि हर इंसान की तकदीर में लिख दिया गया कि वो जन्नती होगा या जहन्नमी होगा, तो फिर तो इबादत करना और ना करना हर शख्स के लिए बराबर हुआ, क्योंकि जो शख्स इबादत करता है और अगर उसकी तकदीर में जहन्नमी लिखा हुआ है तो आखिरकार इबादत करने की वजह से भी जहन्नम में चला जाएगा, और जो इबादत नहीं कर रहा आखिरकार उसकी अगर तकदीर में जन्नती लिखा हुआ है तो वह जन्नत में चला जाएगा। तो फिर ये इबादत का क्या फायदा, ये तो करना और ना करना बराबर हुई। तो ये थे वो शुबहात जो लोगों के जहनों में पैदा होते हैं, यानी जो हम तक पहुंचे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। और भी बहुत से शुबहात होंगे हमारी इस मजलिस के अंदर इंशाअल्लाह ताला लोगों के जहनों के तमाम तर शुबहात का हल मौजूद होगा। तो आइए देखते हैं इन शुबहात की तरफ कि इन शुबहात की क्या हकीकत है और इनका क्या हल है। तो सबसे पहले सामीन ज़ी वक़ार हमें जानना होगा कि तकदीर कहते किसे हैं, तकदीर है क्या चीज। तो तकदीर नाम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म का, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो इल्म है उसी इल्म का नाम तकदीर है। आप सब हजरात जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। तो फिर समझ लें कि तकदीर किसका नाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म को तकदीर कहा जाता है। वो एक अलग बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने उस इल्म को लोहे महफूज में लिखवा लिया या दर्ज करवा लिया, तो वो अलग चीज है। लेकिन इब्तिदाई तौर पर, बुनियादी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म को क्या कहा जाता है, तकदीर कहा जाता है। अब दूसरी बात ये कि तकदीर की शरई हैसियत क्या है। तो जहां तक ताल्लुक है तकदीर की हैसियत का, शरई हैसियत का, तो सामीन ज़ी वक़ार आपको मालूम होना चाहिए कि तकदीर पर ईमान लाना
فرض ہے، یہ اسلام کا ایک قطعی عقیدہ ہے، اور اس کا منکر کافر ہے، اور جو مختلف تعویلیں کر کے تعویلات کے ذریعے سے اس کا انکار کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ کیا ہے؟ فاسق ہے۔ روایات ملاحظہ فرمائیں، ہمارے پاس اس کے متعلق روایات موجود ہیں۔ ایک روایت آتی ہے جامع الترمذی، صحاح ستہ کی مشہور کتاب ہے جامع الترمذی، اس کتاب کے اندر روایت موجود ہے جلد دوم اور حدیث نمبر 2105، جلد دوم حدیث نمبر 2105، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربعین، کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ بعثنی بالحق، ایک چیز یہ ہے جب تک کہ وہ گواہی نہ دے کہ میں یعنی محمد اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں اور مجھے حق کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، اور موت پر ایمان رکھتا ہو کہ ہم نے دنیا میں آئے ہیں تو ایک دن مرنا ہے۔ وَيُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور تیسری چیز یہ کہ ایمان لانے کے بعد دنیا میں آنے کے بعد مر جانا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ ایک دن جی اٹھنا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ، اور تقدیر پر ایمان لانا۔ تو اس روایت میں ہمیں پتہ چلا کہ جب تک ہم تقدیر پر ایمان نہیں لائیں گے، تقدیر کو مانیں گے نہیں، تو ہم مسلمان یا مومن نہیں ہو سکتے۔ دوسری روایت آتی ہے سنن ابی داود، صحاح ستہ میں سے سنن ابی داود میں روایت موجود ہے جلد نمبر 2 حدیث نمبر 4692 میں، عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکل امت مجوس، کہ ہر امت کے اندر کچھ لوگ مجوسی ہوتے ہیں، مجوسی گزرے ہیں۔ ومجوس هذه الامہ، اور اس امت کے یعنی میری امت کے، امت محمدیہ کے مجوسی، الذین یقولون لا قدر، مجوسی اس امت کے مجوسی وہ لوگ ہوں گے جو کیا کہیں گے؟ کہ تقدیر کو نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے کوئی تقدیر نہیں ہے، تقدیر کا انکار کریں گے۔ من مات منہم فلا تشہدوا جنازتہ، ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو تم اس کے جنازے میں شرکت نہ کرنا۔ ومن مرض منہم فلا تعودوہم، اور اگر ان میں سے کوئی بیمار پڑ جائے تو تم اس کی عیادت کو نہ جانا۔ وہم شیعۃ الدجال، اور وہ دجال کے گروہ کے لوگ ہوں گے۔ وحق علی اللہ ان یلحقہم بالدجال، اور اللہ تعالیٰ ان کو دجال کے گروہ میں ملا دے گا۔ یہ تھی وہ روایات۔ اس روایت کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جو تقدیر کا منکر ہوگا، تقدیر کا انکار کرے گا، تو وہ گویا کہ اس امت کا مجوسی ہے۔ وہ مر جائے اس کے جنازے میں نہ جاؤ، وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کو نہ جاؤ، وہ دجال کے لشکر کا آدمی ہے۔ تو اس لیے موٹی سی بات تو یہ ہے کہ کیا کرنا ہے، ہم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ ایمان لانا ضروری ہے، کس پر؟ تقدیر پر۔ تو اب جہاں تک تعلق ہے تقدیر کے اندر بحث مباحثہ کرنے کا، اس کے اندر پیچیدگیاں ڈھونڈنے کا، تو اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اس کی بحث و مباحثہ میں نہ پڑو۔ طبرانی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح آفاق کتاب احیاء العلوم میں بھی اس کو ذکر فرمایا ہے۔ روایت یہ ہے، اذا ذکر القدر فامسکوا،
جب تقدیر کا ذکر چھڑ جائے، کیا مطلب کہ جب اس کی باریکیوں کے اندر بحث ہونے لگے، جب اس کی پیچیدگیوں کے اندر بحث و مباحثہ ہونے لگے، فَأَمْسِكُوا، تو رک جاؤ، یعنی بحث و مباحثے میں نہ پڑو، بس صرف اتنا کہو کہ ہم تقدیر پر کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، باقی باریکیاں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اب چھوٹی سی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں ہمیں اس کے اندر بحث مباحثے سے منع کیوں فرمایا گیا؟ تو اس کو ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ سمجھیے۔ اگر ایک شخص، کوئی بھی شخص، سونا تولنے والا جو ترازو ہوتا ہے اس کے اندر منوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے وزن تولنا چاہے، اس کا وزن کرنا چاہے، تو کیا خیال ہے، کامیاب ہو جائے گا؟ وہ اس ترازو کے اندر منوں کے حساب سے وزن تول پائے گا؟ تو ہرگز نہیں سامعین ذی وقار۔ کیوں؟ اس لیے کہ ترازو کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ کیپیسٹی نہیں ہے جس کے ذریعے وہ منوں کے حساب سے یا ٹنوں کے حساب سے اس وزن کو تول سکے۔ وہ رتیوں اور تولوں کے اندر وزن کر سکتا ہے، اس سے زیادہ وزن کی وہ صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہی مثال سمجھیے ہمارے دماغ کی، کہ ہمارے دماغ کی مثال ایک سونا تولنے والے ترازو کی طرح ہے، اور جو تقدیر کا مسئلہ ہے، مسئلہ تقدیر، یہ اپنے اندر باریکیوں اور پیچیدگیوں کے لحاظ سے اپنے اندر منوں اور ٹنوں کے حساب سے بوجھ رکھتا ہے۔ اگر ہم اس تقدیر کے مسئلے کو اپنے اس چھوٹے سے ترازو، اپنے ذہن کے چھوٹے سے نازک سے ترازو کے اندر تولنا چاہیں گے، جس کے اندر اس کو تولنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ نہ صرف یہ کہ ہم اس وزن کو تول نہیں پائیں گے، اس کی پیچیدگیوں کو ڈھونڈ نہیں پائیں گے، بلکہ اپنے ذہن کا اور اپنے ایمان کا بھی کیا کر دیں گے؟ کباڑہ کر دیں گے۔ جس طرح کے کوئی شخص سونے کے ترازو کے اندر منوں کے حساب سے اگر وزن تولنا چاہے گا تو وہ نہ صرف یہ کہ ناکام ہو جائے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ وہ اس ترازو کا بھی کباڑہ نکال کر رکھ دے گا۔ سامعین ذی وقار، تو یہ تھا مسئلہ تقدیر کا اجمالی جواب، کہ ہم نے یہ جانا کہ مسئلہ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بحث و مباحثے میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ باقی رہے جو شبہات جو میں نے ذکر کیے ہیں شروع میں، تو ان کے جوابات ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ اگلی نشست تک کے لیے اپنے بھائی، اپنے دوست محمد بشارت کو دیجیے اجازت۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔